بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایم ٹی ایل۔ تقریباً 10-12 روز کے وقفے کے بعد آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا یہ جو ویلاگ ہے اب دوبارہ باقاعدگی سے ہوا کرے گا۔ اس دوران میں دنیا میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی، بین الاقوامی سطح پر، پاکستان میں، اور بے شمار چیزیں آئیں نظر۔ بہرحال بہت اہم چیزیں جن پر ہم گفتگو کریں گے، تذکرہ بھی کریں گے۔ مثلا اس دوران میں سب سے اہم بات جو ہوئی وہ جنگ بندی جو ہے فلسطین کی، اس میں ایک نیا موڑ لیا اس جنگ بندی نے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پر قبضہ یا غزہ کو حاصل کرنے کا ذکر کیا، یعنی انہوں نے اسے ڈیولپ کرنے کے لیے، بہترین ساحل بنانے کے لیے اس کا ذکر کیا۔ مطلب کہ ایک ریئل اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جس میں ایک طرف اسرائیل ہوگا، دوسری طرف لبنان بھی ہوگا، اور وہاں ایک ایسا ساحل بنایا جائے گا جہاں دنیا بھر سے لوگ جائیں گے اور وہ اپنی شامیں خوبصورت گزارا کریں گے۔ یہاں سے فلسطینیوں کو باہر دھکیل دیا جائے گا، جو ابھی تک امید لگ رہی ہے۔ لیکن ایک طرف تو لوگ جو مسلمان ممالک ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر اسرائیل کا قبضہ ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں یہ اسرائیل کو دیا جائے گا علاقہ، بلکہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی جو ریئل اسٹیٹ کا کام ہے، ان کی جو کمپنی ہے، وہ اسے سنبھالے گی اور دنیا کا ایک بہت بڑا ساحل پٹے پر حاصل کرے گی یا کیا کرے گی۔ اب جو یہاں کے لاکھوں فلسطینی ہیں ان کے لیے اردن اور مصر دونوں میں انہیں آباد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہا ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے تو یہاں تک مطالبہ کر دیا کہ سعودی عرب کے پاس بہت سی زمین ہے، وہ اپنی کچھ زمین فلسطینیوں کے لیے وقف کر دے، مختص کر دے۔ اب کیا ہوتا ہے، فلسطینی بے سر و ساماں ہو گئے، بے یار و مددگار ہو گئے۔ اب نہ آسمان ان کا رہا، نہ زمین ان کی رہی۔ بہرحال یہ تو لوگوں کی اپنی پلاننگ ہے، طاقتوروں کی اپنی پلاننگ ہے۔ کیا میرے رب کو بھی یہی منظور ہے؟ اس کا جواب تو وقت ہی دے گا۔ دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک سیریز آئی، جیسے ہم اردو ادب میں 9th 10th میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں اردو ادب میں، مرکہ ادب میں ہم نے غالب کے خطوط پڑھے تھے۔ پاکستان میں اگر جب سیاسی تاریخ اب لکھی جائے گی، اس میں عمران خان کے خطوط ضرور سامنے آئیں گے، ان کا ذکر کیا جائے گا۔ آج بے شک ان پر کوئی بات نہیں کر رہا، یا کوئی لوگ جن کو مخاطب کیا گیا ہے، آرمی چیف، وزیر اعظم، چیف جسٹس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں ملا، میں نے اگر ملا ہے تو میں نے بھیج دیا آگے۔ آرمی چیف تیسرے خط کے بعد ایک جگہ انہوں نے جو ایک بات کی کہ مجھے نہ تو وہ خط ملے ہیں یا ملا ہے، اور اگر ملے بھی تو میں اسے پڑھوں گا نہیں، وزیر اعظم کو بھیجوا دوں گا۔ مطلب یہ کہ خطوط چونکہ وہ اوپن لیٹر ہیں، دنیا بھر میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان پر بحث ہو رہی ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، پاکستان میں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے جو اس کا پہلا مخاطب ہے، یعنی آرمی چیف، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ خط نہیں ملا، اور اگر ملے گا تو میں پڑھوں گا نہیں، مطلب کہ میرے علم میں وہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اس سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک ایسی ہی سطحی سی بات ہے کہ مجھے نہیں ملا، لیکن ملا
ضرور ہے، انہوں نے ڈسکس بھی کیا ہے، اپنے رفقا سے صلاح مشورے بھی کی ہیں۔ اب بین الاقوامی طور پر اگر چیزوں کو دیکھا جائے، امریکہ میں تبدیلی، امریکی کانگریس میں آنے والی قرارداد جس کا خطرہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے پاکستانی حکمرانوں کے لیے، خصوصاً پاکستان کی مسلح افواج کے لیے، اب اس موقع پر اب ہمارے لوگوں کی ذہانت، عقل اور سمجھداری کا یہ امتحان ہے کہ کیسے، کیا یہ مستقبل شناس بھی ہیں، دور بین ہیں یا نہیں ہیں، یا ہم اپنے پاؤں تک ہی سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، گھٹنوں تک دیکھ سکتے ہیں، گھٹنوں کے نیچے کچھ نہیں دیکھ سکتے، یا جو حالات اس وقت دنیا میں، امریکی کانگریس مین بھی بات کر رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی بھی بات کر رہے ہیں، پاک پیک والے بھی بات کر رہے ہیں، سینیٹرز بھی بات کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مشیر ہیں اور وزراء ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں اس موضوع پر، لیکن اگر کسی کے علم میں وہ نہیں ہے، وہ ہے ہمارے آرمی چیف، یعنی پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے، یا پھر ہم کہیں کہ چراغ تلے اندھیرا۔ لیکن وقت کی سب سے اہم ضرورت ہماری اس لیڈرشپ کی، خصوصاً جو ہماری اصلی لیڈرشپ، یہ اس کی ذہانت کا امتحان ہے کہ کس طرح وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ وقت ان کا ہے اور آنے والے وقت کو وہ سمجھ چکے ہیں، اور اس کے مطابق کوشش بھی کر رہے ہیں اور پلاننگ بھی کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ گرین انیشیٹو پاکستان میں آج چولستان میں جنرل عاصم منیر اور مریم نواز شریف انہوں نے دورہ کیا، وہاں انہوں نے تقریباً کوئی 5-7 لاکھ 3-4 لاکھ ایکڑ زمین پر جو فارم ہے، کارپوریٹ فارمنگ ہے، وہ جو فوج نے شروع کی ہے، ہماری عسکری طاقت نے اس پر کام شروع کیا، اس کا افتتاح کیا، اسے گرین ہب بنا رہے ہیں۔ اب وہ جو لاکھوں ایکڑ زمین جو ہماری مسلح افواج حاصل کر رہی ہیں، میری ذاتی رائے تو یہ تھی کہ ان کی کارپوریٹ فارمنگ کی جاتی، کوآپریٹو گروپ بنائے جاتے، سوسائٹیز بنائی جاتی، بڑے بڑے فارم بنائے جاتے، اور 10-20 ایکڑ کے حساب سے نوجوانوں کو جو وہاں کام کرنا چاہتے ہیں انہیں وہ زمین کچھ عرصے کے لیے 30 سال 40 سال 50 سال کی لیز پر دے دی جاتی حکومت کی جانب سے، اور ان کی مدد کرتی ہماری مسلح افواج۔ حالانکہ ان کا کام نہیں ہے ایگریکلچر ریسرچ، ایگریکلچر ایکسٹینشن، یہ ان کا کام ہے، زراعت والے ہو گئے، لائف سٹاک والے ہو گئے، لیکن پھر بھی چلے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہمارا منظم ادارہ ہے وہ ان کی مدد کرتا۔ اس سے یہ لوگوں میں احساس پیدا ہوتا کہ ہماری مسلح افواج اپنی قوت پاکستانیوں کو طاقتور بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہے، یہ جائے کہ اس کا الٹ ہو کہ وہ پاکستانی وسائل پر قبضہ کرے۔ یہ ایک مختصر سا فرق ہے، چھوٹا سا، لیکن اس میں اگر جو اس وقت ہماری خلیج بہت بڑی پیدا ہو چکی ہے مسلح افواج اور پاکستانی قوم کے درمیان، اور ہم ایک ایسی جگہ تک پہنچنے والے ہیں جس کا شاید اب عبور کرنا یا پاٹنا اسے مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وقت ہے کہ تیزی سے گزر رہا ہے، لوگ اپنی اناؤں کے خول میں پھنسے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، اور ہم اس موضوع پر بالکل سوچنا نہیں جا رہے۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو تقریباً پیار محبت اور اطمینان سے سوچنا ہے کہ کس طرح ہم پاکستانی قوم کے لیے بہتر سے بہتر مواقع پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو فرق ہے، تفاوت ہے، جو خلیج ہے پاکستان کی پاکستانی عوام اور پاکستانی مسلح افواج کے درمیان، کوئی مانے نہ مانے، کوئی کہے نہ کہے، یہ موجود ہے، اور اسے ختم کرنے کے لیے ہمیں انقلابی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ دوسری طرف کراچی میں گزشتہ ماہ ایک بچہ مصطفیٰ عامر اغوا ہوا، اپنے دوست کے ذریعے
اس کے بعد اس دوست نے اسے قتل کر دیا اور حب میں دریجی کے مقام پر جا کر اس کی گاڑی سمیت اسے پیٹرول ڈال کر زندہ جلا دیا۔ تقریباً 1 مہینے بعد اس کے بارے میں کچھ علم ہوا، جو ملزم مشکوک شخص تھا، لڑکا تھا، وہ بھی اس کا دوست تھا، یہ 24-25 سال کا نوجوان تھا، وہ بھی 24-25 سال کا نوجوان ہے، اور پولیس نے اس کے گھر پر چھاپا مارا ریڈ کرنے کے لیے، تو اس گھر سے فائرنگ ہوئی، ایک پولیس کا جوان زخمی ہوا، ڈی ایس پی کو گولی لگی۔ بہرحال وہ نوجوان گرفتار ہوا شیراز، اور ارمغان شیراز بعد میں گرفتار ہوا، اور اس کے بعد اس کا ریمانڈ جب مانگنے گئے تو پتا چلا کہ اس کا 1 دن کا ریمانڈ ملا اور دوسرے دن اسے جیل بھیج دیا گیا۔ یہ ایک بڑی خطرناک بات تھی کہ قتل کا کیس ہے اور صرف 1 دن، مطلب یہاں کروڑوں روپے چلے ہوں گے، اس مجسٹریٹ کو، پولیس ایس ایچ او کو دیے گئے ہوں گے، تفتیشیوں کو دیے گئے ہوں گے، اس بات سے کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ وہاں پیسہ خرچ نہیں ہوا۔ یہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جو پیسے والا ہوتا ہے وہ جرم کرتا ہے اور اپنے پیسے کی طاقت سے بچ جاتا ہے۔ اب مصطفیٰ عامر کا کیا ہوگا، اس کے قاتل دوست کا کیا ہوگا تو پتہ نہیں، ابھی تک تو وہ 1 دن پولیس کے ریمانڈ کے بعد وہ جیل کسٹڈی میں چلا گیا، ابھی تک وہ دوبارہ نہیں آ سکا جیل کے ریمانڈ پر، اب کس طرح اسے محسوس کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات جو سب سے اہم ہے، اس کی لاش بلوچستان سے ملی اور اس کی لاش کو لاوارث سمجھ کر دفنا دیا گیا۔ بلوچستان میں یہ کراچی کے ساتھ دریجی ہے، حب ضلع ہے، جیسے ہم حب ندی کراس کرتے ہیں تو وہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں ویسے بھی کون سے بلوچستان میں حالات بہتر ہیں، ایک تحریک ہے جو چلی جا رہی ہے اور بلوچ نوجوان پاکستان کا نام سننے کو بالکل تیار نہیں۔ کتب میلے میں کتابوں کی نمائش پر جس طرح گوادر میں ہوا، کوئٹہ میں ہوا، چھاپے مارے گئے، میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم جنرل جنجوعہ، ناصر جنجوعہ جو کمانڈر صدرن کمان تھے، ان کے طریقے پر عمل کریں اور محبت بانٹنے کی کوشش کریں تو ہمیں جواب میں محبت ملے گی اور حالات بلوچستان کے بہتر ہوں گے۔ بلوچستان ایک ایسی نہج پر پہنچ چکا ہے جہاں سے واپسی اگر ناممکن نہیں ہے تو مشکل ترین ضرور ہے۔ بہرحال یہ تو ہمارے فیصلہ سازوں کا کام ہے کہ بلوچستان کو اور خیبر پختونخوا کو کس طرح انہوں نے ان کا خیال کرنا ہے، چونکہ کے پی کے میں حالات ویسے ہی ہیں، کرم میں اب کچھ چیزیں جانا شروع ہو گئی ہیں، 2-2.5-3 مہینے کے بعد وہاں کچھ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، بنکرز تباہ کیے جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ کچھ حالات بہتر ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ہم کچھ باتیں کریں گے اپنے سرائکی ویلاگ میں، تو اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔